السلام علیکم ڈیئر ویورز، کیا آپ کو جسم میں بار بار جلن یا خارش ہوتی ہے؟ کیا آپ مختلف کریمیں استعمال کر چکے ہیں لیکن پھر بھی آرام نہیں ملا؟ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ جلن اور خارش کیوں ہوتی ہے، اس کی عام وجوہات کیا ہیں، کون سے آسان گھریلو طریقے وقتی آرام دے سکتے ہیں اور کن صورتوں میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ جلن اور خارش کئی مختلف وجوہات کی بنیاد پر ہوتی ہے، جن میں جلد کی خشکی، الرجی، گرمی دانے، فنگس یا بیکٹیریا کا انفیکشن، کیڑے کے کاٹنے کا رد عمل، صابن، پرفیوم یا کیمیکل سے الرجی، ایگزیما یا جلد کی دوسری بیماریاں، بعض اوقات ڈائبٹیز، جگر یا گردوں کے مسائل بھی خارش کی وجہ بن سکتے ہیں۔ اگر خارش یا جلن ہلکی نوعیت کی ہو تو یہ طریقے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھنڈی پٹی یا ٹھنڈے پانی سے متاثرہ جگہ کو آرام دیں۔ خالص ایلو ویرا جیل لگائیں جو جلد کو ٹھنڈک پہنچانے میں مدد دیتی ہے۔ خوشبو سے پاک موئسچرائزر استعمال کریں، خاص طور پر اگر جلد خشک ہو۔ نیم کے پتوں سے نہانا یا نیم کا پانی استعمال کرنا بعض لوگوں کو آرام پہنچاتا ہے۔ ڈھیلے سوتی کپڑے پہنیں تاکہ پسینہ کم آئے اور جلد کو ہوا ملے۔ زیادہ پانی پئیں تاکہ جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ خارش کے دوران کن چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے؟ خارش والی جگہ کو زور سے نہ کھجائیں، سخت یا خوشبودار صابن استعمال نہ کریں، بہت گرم پانی سے نہ نہائیں، دوسروں کی کریمیں یا میڈیسنز خود استعمال نہ کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس سچویشن میں ہمیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے؟ خارش اگر کئی ہفتوں تک برقرار رہے، شدید جلن، درد یا سوجن ہو، پیپ، بخار یا زخم بن جائے، سانس میں دشواری ہو یا الرجی ہو رہی ہو تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ ڈیئر ویورز، جلن اور خارش ایک عام مسئلہ ہے لیکن اس کی اصل وجہ جاننا بہت ضروری ہے۔ گھریلو طریقے معمولی علامات میں وقتی آرام دیتے ہیں، مگر اگر مسئلہ بار بار ہو یا شدت اختیار کرے تو خود علاج کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔